الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا لنستحي من الله والحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من اللہ حق الحیا. یہ چند حدیث ہیں. پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. قوی اور طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے یا زیادہ مفید ہے. وفی کل خیر، وفی کل خیر، اور قوی اور کمزور دونوں مومنوں میں خیر ہے، بلائی دونوں میں ہے، لیکن قوی مومن بہتر ہے. احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دے اس کی طلب میں لگ جاؤ، اس کی طلب میں لگ جاؤ. واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد مانگو. ولا تعجز، اور کمزوری مت دکھاؤ، سستی نہ کرو، ہمت سے کام لو. وإن أصابك شيء، اور ہمت سے کام لینے کے بعد، سستی سے بچنے کے بعد، اللہ کی مدد کے حصول کے ساتھ، اللہ سے مدد طلب کرنے کے ساتھ اور درست طلب کرنے کے ساتھ، پھر بھی اگر کچھ مشکل پیش آ جائے یا مقصد حاصل نہ ہو، فلا تقل، تو اس طرح پھر نہ کہو کہ لو انی فعلت کذا کان کذا، کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا نہ ہوتا، میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا. یہ پھر نہ کہو. ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل، اور پھر یہ کہو کہ بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی فیصلہ کیا تھا، جو فیصلہ اللہ کا تھا وہی ہوا. فإن لو تفتح عمل الشیطان، یہ اگر مگر سے شیطان کے لیے آنے کا دروازہ کھل جاتا ہے. یہ اس حدیث کا لفظی ترجمہ ہے. اس حدیث میں چند الفاظ قابل غور ہیں. پہلا لفظ ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ کو پسندیدہ ہے کمزور کی بنسبت. وفی کل خیر، اور دونوں میں خیر ہے. نفس فائدہ، نفس خیر، نفس بہتری
وہ کمزور مومن میں بھی ہے، اس لیے کہ ہے تو مومن، تو غیر مومن سے تو وہ بہرحال بہتر ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک اگر دونوں کا موازنہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ وہ قوی اور طاقتور مومن ہے، اور معاشرے کے لیے، امت کے لیے، خود اپنے لیے، دوسروں کے لیے بہتر وہ مومن ہے جو قوی طاقتور۔ قوی اور طاقتور مومن سے مراد کس چیز میں طاقتور؟ ایمان میں طاقتور۔ وہ مومن جس کا ایمان قوی ہو وہ اس مومن سے بہتر ہے جس کا ایمان کمزور ہو۔ ایمان کی کمزوری ظاہر ہے کہ کمزوری ہے، حقیقت میں یہ کمزوری ہے، حقیقی کمزوری، چاہے وہ ہر لحاظ سے طاقتور ہو لیکن ایمان کے لحاظ سے کمزور ہو۔ اور ہماری پشتوں میں تو یہ زبردست غیرت، حمیت اور قوت کو ایمان کہتے ہیں، اور جو کمزور ہوتا ہے وہ ایک سے بیمان ہے، بیمان فلان کیسا ہے بیمان، ایمان پر کی نشتہ وقتوں کے اوبل مطلن دے وی بجوسا میں مشا ایمان را پر کی نشتہ آگا لفظ خلق بل شانتے ہوئی خور لکہ مطلب بجوسا میں مسا ایمان را پر کی نشتہ، وہ ایمان غیرت کو کہتے ہیں، یہ بڑی زبردست بات ہے، قوت کو کہتے ہیں۔ تو جو ہر لحاظ سے طاقتور ہو لیکن ایمان کے لحاظ سے کمزور ہو تو وہ بہتر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو ایمان کے لحاظ سے طاقتور ہونا چاہیے، اور ایمان کے لحاظ سے قوت کس چیز کے اندر، کس چیز سے آتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایمان کے اندر طاقت اللہ تعالیٰ پر اعتماد سے آتی ہے، ایمان کے اندر قوت اعمال صالحہ سے آتی ہے، ایمان کے اندر قوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات پر اور اللہ کے رسول کی سنت پر عمل سے اور اعتماد سے آتی ہے۔ جتنا آپ نیکیاں کرتے جائیں گے تو آپ کا ایمان طاقتور بنے، جتنا آپ نیکیوں سے دور ہوں گے اور برائیوں کے قریب ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ایمان کمزور۔ نیکیوں سے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے، حسن پیدا ہوتا ہے، خوبی پیدا ہوتی ہے، طاقت بھی پیدا ہوتی ہے، اور برائیاں کرنے، گناہ کرنے سے ایمان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، ضعف آ جاتا ہے، نکما پن، ادھورا پن آ جاتا ہے، اس میں خرابی آ جاتی ہے۔ تو سب سے قوی ایمان کے لحاظ سے مومن قوی ہو جاتا ہے، سب سے قوی مومن وہ ہے جو ایمان کے لحاظ سے قوی، اور پھر ایمان کے لحاظ سے قوت علم سے بھی آتی ہے، علم سے آتی ہے۔ علم مضبوط ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر قوت ہو، صلاحیتیں زیادہ ہوں گی تو وہ صلاحیتیں اسی کے لیے استعمال ہوں۔ جی اسی لحاظ سے صحت کے حوالے سے بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، صحت کے حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسمانی طور پر جو طاقتور مومن ہوگا وہ جسمانی طور پر کمزور مومن سے بہتر ہو، اس لیے کہ جسمانی طور پر جو مومن طاقتور ہوگا وہ خود اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا، کسی اور کا بھی بوجھ اٹھائے گا، وہ کسی کے اوپر بار نہیں ہوگا، وہ دوسرے کے مدد کے محتاج ہونے کی بجائے خود دوسروں کی مدد کرے گا، دوسروں کے کام آئے گا، خود اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا، کسی اور کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ آپ سفر کا تصور کریں، پیدل سفر ہو اور دنوں کے سفر ہوں، اور پھر وہیں پہ اپنی ضرورت کی چیزیں بھی ساتھ لینی پڑتی ہوں، صحراؤں میں، دیہاتوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ایسے علاقوں میں سفر درپیش ہو، انجان راستوں پر، کہ وہاں پہ اپنا بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے اور چلنا بھی پڑتا ہے، دوڑنا بھی پڑتا ہے کبھی، تو خود اپنا بوجھ بھی اٹھاؤ گے اور کسی دوسرے کا بوجھ بھی اٹھاؤ گے، اور کمزور ہو گئے تو خود بھی کسی اور پر بار ہو گئے اور تمہارا سامان اور وہ چیز بھی دوسرے پر۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے، اس کو سفینہ کہا کرتے تھے، سفینہ اس کا نام تھا، سفینہ کا معنی ہے بحری جہاز، جہاز، تو سفینہ نام اس کا اسی لیے رکھا گیا کہ ایک سفر میں جا رہے تھے تو اس نے ایک چادر بچھائی اور سارے ساتھیوں کو کہا کہ اپنا سامان اس میں رکھو، تو سارے سامان اس میں رکھ دیا اور پھر اس کو اپنے سر پر اٹھا کر چل پڑا۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں کہ میں اٹھا سکتا ہوں؟ تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو سفینہ ہے، تو جہاز ہے، بس سفینہ نام پڑ گیا اس
تو یہ قوت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر فضل ہے. المؤمن القوی خیر، یہ طاقتور مومن بہتر. صحت مند مومن، کمزور مریض بیچارہ اپنا بوجھ لیا، خود اپنے آپ کو بھی کسی جگہ تک نہیں پہنچا سکتا، کمزور ہے، وہ ہر قدم قدم پر کسی دوسرے کا محتاج ہے. ایک صحت مند ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، اس کا ذہن، اس کی فکر، اس کا دماغ، اس کا جسم، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام بھی. اسی طرح ایک دوسرا مومن ہے، دوسرے انداز سے مومن طاقتور ہے، وہ عطا اور بخشش میں دینے میں بڑا طاقتور ہے. وہ اپنے دینے پر قادر ہے. اس کی قوت یہ ہے کہ وہ دینے پر قادر ہے. صرف جمع کرنے کے بارے میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی قرآن نے اس کی وہ نہیں کی ہے، یعنی تائید نہیں کی، اس کی طرف رغبت نہیں دلائی لوگوں نے، اس کو اچھے اوصاف میں شمار نہیں کیا، اس لیے کہ وہ تو قارون کے پاس سب سے زیادہ، آج کل یہودیوں کے پاس سب سے زیادہ مال و دولت ہے. لیکن جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اور اگر وہ درست طریقے سے اس کی ملکیت میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑھ کر بہترین شخص پھر وہی ہے کہ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق. اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو پھر اسے یہ توفیق بھی دی ہے کہ حق معاملات میں اسے خرچ کر دے. تو یہ ہے طاقتور مومن، عطا میں، بخشش میں، دینے میں قوت والا. اور یہ بہت بڑی قوت ہے جس کے پاس ہو. آج کل تو یہ بہت بڑی قوت ہے. آج کل تو لوگ قوت ہی اسی کو شمار کرتے ہیں جس کے پاس. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسلام پر خرچ کرتے ہیں. اسی لیے تو مسلمانوں کی حالت یہی ہے. مسلمانوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں بیماری یہ آئی ہے کہ وہ اسلام پہ خرچ نہیں کرتے. اسلام کے لیے اپنا مال لگانے والے بہت کم ہیں، ورنہ ذاتی طور پر تو وہ ڈھیروں دولت خرچ کرتے ہیں اور ڈھیروں دولت ان کے وہ مالک. المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. یہ بات. اسی طرح دیگر قوتوں کے حوالے سے بھی طاقتور مومن، مثال کے طور پر سلطنت کے لحاظ سے، افرادی قوت کے لحاظ سے، اختیارات کے لحاظ سے زیادہ قوی اور طاقتور ہوں. ایک مومن ہے جس کے پاس اختیار ہے اور ایک مومن ہے جس کے پاس اختیار نہیں. تو جو اختیار والا مومن ہے وہ طاقتور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. وہ اختیار اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرے گا. وہ قوت جو ہوتی ہے اس کے پاس، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو استعمال کرے گا. اور جس کے پاس قوت نہ ہو وہ کمزور ہوگا، وہ دوسرے کے ہاتھ کو دیکھے گا، دوسرے کے دست نگر ہوگا. تو طاقتور مومن، یہ تو میں نے مثال حدیث کی، کہ اور بھی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں. زبان کے لحاظ سے جس کے اندر قوت ہو، قلم میں جس کی قوت ہو، صلاحیتوں میں جس کی قوتیں ہوں، دوسرے لحاظ سے جو اس کی قوت ہو. لیکن یہ اختیارات جس کے پاس زیادہ ہوں، سیاسی قوت جس کے پاس ہو، افرادی قوت جس کے پاس ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ بہتر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ زیادہ خیر اور زیادہ فائدے والا ہے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن ہشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اس کا نام بھی عمر تھا. وہ عمر تھا، وہ یہ عمر ہے. تو عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ کی دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی تائید فرما، دین کو مضبوط فرما. ان دونوں میں سے کسی ایک کے مسلمان ہونے پر دین کو مضبوط فرما. تو اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس مال دولت زیادہ تھی، وجہ یہ تھی کہ ان کا اعتماد تھا. ابو جہل کو تو لوگ ابو الحکم کہتے تھے. اس کے کردار اور اس کی صلاحیتوں پر لوگوں کو اعتماد تھا، اس کی دماغی قوت پر لوگوں کو اعتماد تھا. اور آپ حیران ہوں گے، یہ نقطہ شاید میں نے پہلے بتایا بھی تھا، کہ دار ارقم جو مکے کے لوگوں کی ایک قسم کی مجلس تھی، وہاں پہ مجلس تھی، یعنی وہ ایک شہری حکومت سمجھے مکے معظمہ کی، اس قبائلی نظام کو ایک شہری حکومت. اسی حکومت کے اندر باقاعدہ ان کا ایک
دربار سمجھے، پارلیمنٹ سمجھے، منتخب لوگ تو وہ نہیں تھے، لیکن بہرحال ان کی ایک شورا کی جگہ ہوتی تھی، دار ارقم میں وہ جمع ہوتا، اور باقاعدہ ان میں داخلی امور کے، خارجی امور کے، سفارتی امور کے لیے قبائل منتخب کیے جاتے تھے، قبیلے ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو صلاحیت تھی وہ ایسی تو نہیں تھی. یہ سفارتکار لوگ تھے، انتہائی درجہ جب اہم معاملات ہوتے تھے تو اس قبیلے کو بنو عدی قبیلے کو بڑے بڑے اہم کام کرتے تھے کہ بنو عدی قبیلے کا کام ہے. اور ابو جہل جو ہوتا تھا، ابو جہل 30 سال میں اس شورا کا اور اس پارلیمنٹ کا ممبر بنا تھا، حالانکہ مکے والوں کا قانون تھا کہ کوئی 40 سال سے پہلے دار ارقم کی مجلس کا ممبر نہیں بن سکتا. لیکن ابو الحکم ابو جہل کو اتنا ظاہر ہے کہ اس کی صلاحیتوں پر لوگوں کو اتنا اعتماد تھا، اس کے دماغ پر، اس کے فیصلے کرنے کی قوت پر لوگوں کو اتنا اعتماد تھا. کہتے ہیں کہ 10 سال کی ان کو ایک کنسٹیٹیوشن، ایک رعایت ملی تھی کہ باقی لوگ تو 40 سال میں ممبر بن سکیں گے، لیکن عمرو بن ہشام کے لیے یہ رعایت ہے کہ وہ 30 سال میں بھی ممبر بنا. 10 سال کی رعایت اس لیے ملی جو اس کی دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے ملی. تو لوگوں کے ذہن میں تو صرف مال کی دولت کو قوت کہا جاتا ہے. حقیقت میں کوئی کسی لحاظ سے بھی معاشرے میں قوت والا، کسی بھی لحاظ سے قوت والا، کبھی کبھی انتہائی ایک کمزور آدمی جو نسب کے لحاظ سے بھی کمزور ہو، مال کے لحاظ سے بھی کمزور ہو، لیکن اس کا ایک کردار ہوتا ہے پورے ماحول میں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ آدمی اگرچہ غریب ہے، اگرچہ اس کی افرادی قوت بھی نہیں ہے، اگرچہ اس کے جسمانی بھی قوت نہیں ہے، لیکن اس کی زبان میں قوت ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، تو لوگ اسی کو بھی شامل کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ ہوگا تو لوگ ہمارے اوپر اعتماد کریں گے. اور اسی سے پھر فقہ میں شرکت الوجوہ بھی آیا ہے. شرکت الوجوہ بھی ایک قسم ہے. ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن کہتے ہیں میرا اعتماد ہے، اور میرے اعتماد کے بنیاد پر ہمارا کاروبار چلے گا تو میرا بھی اس میں حصہ ہوگا. تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسلام کے لیے دعا کی کہ ان میں سے مسلمان بن جائے تو اسلام کو قوت نصیب ہو. یہ ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. کمزور مومن میں بھی خیر ہے، بہرحال نفس ایمان تو اسی میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایمان ہی پسندیدہ ہے چاہے وہ کمزور ہو. ایمان تو ہے بھی، ایمانی سے ایمان تو بہتر ہے، نہ ایمان سے ایمان تو بہتر ہے. دوسری بات جو اس حدیث میں فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز. جو کام تمہیں مفید نظر آتا ہے، سوچ بچار کے بعد، کسی سے سیکھنے کے بعد، تجربے کے بعد، پڑھنے کے بعد، کسی بھی طریقے سے تمہیں پتہ چلے کہ یہ کام ٹھیک ہے اور فائدہ مند چیز ہے، دنیا کے لحاظ سے ہو یا آخرت کے لحاظ سے ہو. ظاہر ہے کہ اسلام کے حوالے سے وہ چیز تو مفید نہیں ہو سکتی جو دنیا کے لحاظ سے تو مفید ہو لیکن آخرت کے لحاظ سے تباہ کن ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے لحاظ سے مفید ہوگی لیکن آخرت کے لحاظ سے اگر مفید نہ ہو تو کم از کم مضر تو نہیں ہوگی. تو ایسے کام کے بارے میں فرمایا. ینفعک سے مراد وہی کا، ما ینفعک سے مراد وہی جو تمہیں دنیا میں فائدہ پہنچائے یا آخرت میں فائدہ پہنچائے یا دونوں میں پہنچائے، یا کم از کم آخرت کا نقصان تو اس میں نہ ہو اور دنیا کا فائدہ بھی ہو. تو ایسی چیز کی طلب میں احرص، اس کی طلب میں لگ جاؤ، اس کی طلب میں لگ جاؤ. یہ نہ کہ بس ایک چیز مفید ہے لیکن تمہیں پتہ ہے کہ یہ سودا مفید ہے، یہ فلان کام مفید ہے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں بس یار چھوڑے نہیں کرتا. میں ہمت کرو، لگ جاؤ اس چیز. لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ واستعن باللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرو. اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے لیے یہ ہے کہ کام میں بسم اللہ کرو. مدد طلب کرنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بار بار مدد مانگو، استقامت بھی اختیار کر لو. تو جس طرح قرآن میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر بھی کر لو. مطلب ہے کہ جلد نتائج کے حصول کے لیے دوڑ مت لگاؤ. جلدی نتائج کبھی نکلیں گے کبھی نہیں نکلیں گے، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی جلدی نتائج نکل جائے. اور صلاح، اللہ تعالیٰ سے مدد کے حصول کا ایک ذریعہ نماز بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ پیش ہو جاتا تو بادر الی الصلاح، تو پہلے نماز پڑھ لیتے.
اور نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس مسئلہ ادھر درپیش ہے ادھر تم نماز پڑھتے ہو. نہیں، نماز پڑھ لی اور پھر اس کام میں لگ گئے. نماز پڑھنے کے بعد اس کام کو چھوڑا نہیں، اس کام کے لیے دوڑ دھوپ اور ہمت اور محنت کرنی چھوڑی نہیں. وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ. عجز اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے پاس وسائل ہو لیکن وہ وسائل استعمال نہ کرے. ایک ہے کسل. کسل کے بارے میں تو پہلے فرمایا کہ احرص علی ما ينفعک، سستی اور کاہلی چھوڑ دو. ایک ہے عجز کا معنی کمزوری. کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ اسباب ہمارے پاس ہیں، اسباب ہیں میرے پاس لیکن میں اسباب کو استعمال نہیں کرتا. کتا میرے اوپر حملہ آور ہے، میں اس کو بھگانے کے لیے کم از کم میں کچھ تو کر سکتا ہوں، اس کو ڈرا تو سکتا ہوں، لیکن وہ ڈرائے بھی نہ اور کہتے کہ بس اس نے تو مجھے کاٹا. آپ نے اس پہ آواز بھی نہیں دی. اس کو بھگانے کے لیے تم زور سے تو آواز تو لگاتے، کوئی پتھر اٹھا کے اس کو چلو اس کو مارتے نہ لیکن اسے ڈرا تو سکتے تھے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ولا تعجز، جو تمہارے ہاتھ میں ہے اور تمہارے بس میں ہے اس میں کمزوری مت دکھاؤ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بس خالص کسی مدد کے محتاج ہوتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں کہ چلو جب میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اب کوئی غیبی مدد آئے گی اور مجھے اس طرح اٹھایا جائے گا. سورہ یوسف میں اس بات کو سمجھنے کی بڑے اسباب ہیں، بڑے ذرائع ہیں، بڑے دلائل ہیں. یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو سمجھایا تھا کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا. ایک وقت آئے گا کہ تم ان بھائیوں کو بتاؤ گے کہ ہاں تم ہو وہی جس نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا. یہ بات تم ان کو سمجھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اس کنویں سے صحیح و سلامت نکالے جاؤ گے، پھر تم کسی ایسے اہم زندگی کے کسی اہم منصب پر تم فائز کیا جائے گا اور یہ بھائی محتاج ہو کر تمہارے پاس آئیں گے. تو یہ ایک اشارہ تو ان کو ملا تھا ایسا ہوگا. اب یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے اور جو قافلے والے نے اپنا ڈول وہاں پہ پھینکا تو یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ بس ٹھیک ہے، اب بجائے اس کے کہ اس ڈول میں اس کو پانی ملے اس کو بس میں خود ہی اس پہ لٹک جاؤں. اور اگر اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بیچارہ ڈول کا وزن کتنا ہوگا، زیادہ سے 4-5 سیر ہوگا اور ایک 8 سال لگ بھگ کے لڑکے کا وزن ہے زیادہ ہے، اب اتنا میں اس کو تکاؤں تو کیا تکاؤں، چھوڑو اس کو پانی لے دو اور میرے لیے کوئی ڈولی آ جائے گی. تو ڈولی تو نہیں آنی تھی، بس یہی ایک سبب تھا اور سبب ذریعے کو کہتے ہیں. ایک ذریعہ مل گیا اور اب یہ ذریعہ ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے. تو فوراً یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا کہ چلو پانی اس کو بعد میں بھی مل جائے گا لیکن میں تو کم از کم نکل جاؤں، یہ ایک موقع ہے. اسی طرح جب عزیز مصر کی بیوی نے اس پہ الزام لگایا اور وہ دونوں دوڑ رہے تھے اور سامنے جب اس کا خاوند نظر آیا تو بڑی چالاک عورت تھی. اسی نے دوسری چالاکی کر کے کہ ما جزاء من اراد باهلک سوءا، دیکھیں نا ابھی تمہارے گھر میں ایسے لوگ رہتے ہیں، بری نیت سے لوگ دیکھتے ہیں اور اس کو جیل میں جانا چاہیے اور عذاب علیم اس کو دینا چاہیے. تو اب اس وقت بھی یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ چلو زبان سے ایک آہ نکلی ہے وہ آہ پہنچ چکی ہوگی اور کوئی اللہ تعالیٰ غیبی طریقے سے کوئی مدد مجھے پہنچائے گا اور یہ پتھر بولیں گے یہ دیوار بولیں گے. جو بول سکتے تھے اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا کہ پتھر بولے اور دیواریں بولے اور دروازہ بھی بولے اور لکڑی بھی بولے، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، میں خود کیوں نہ بولوں. فوراً اس نے فرمایا کہ نہیں راودتنی عن نفسی، میں تو اسی سے بھاگ رہا ہوں. اگر یہ گناہ کی بات کرتی ہے تو گناہ میرا نہیں ہے، گناہ اس کی میں تو بھاگ رہا ہوں. اور پھر اسی طرح کی صفائی بھی ہوئی. تو یہ جب موقع مل جاتا ہے تو بات ہونی چاہیے. موقع مل جاتا ہے کسی مصیبت سے نکلنے کا تو اس موقع کو استعمال کرنا چاہیے اور اسی کے استعمال میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. اور یہی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے دیتا ہے. اس پھر موقع سے فائدے اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ بھی دیا ہے، ہاتھ بھی دیے، زبان بھی دی، آنکھیں بھی دی، صلاحیتیں دی اور مواقع پیدا کرنا پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے.
تو مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ قافلے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اور اس نے ڈول ڈال کے اور رسی ڈال کے تو اس کے لیے ایک موقع پیدا کر دیا کہ اس رسی کو پکڑ لو، اور ظاہر ہے کہ اس نے تو رسی کھینچنی ہے اور ولا تعجز، جو اسباب تمہارے پاس ہوں ان اسباب کے یا جو مواقع تمہارے پاس ہوں، مواقع کا لفظ زیادہ مناسب ہوگا، جو مواقع تمہارے پاس ہوں ان مواقع کے استعمال سے اپنے آپ کو محروم نہ کرو، کمزوری مت دکھاؤ۔ اب ان تین باتوں کے بعد سستی بھی تم نے نہیں دکھائی، عمل بھی کیا، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کی، اور جو اسباب تھے وہ بھی استعمال کیے، یہ سارا کام آپ نے کر لیا، لیکن اس کے بعد پھر بھی نتیجہ مرتب نہیں ہوا۔ وہ کام جو مقصد تم نے حاصل کرنا تھا، وہ مقصد کے حصول میں تم ناکام ہو گئے، وہ مقصد حاصل نہ ہو سکا، تو پھر فَإِنَّ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُل لَّوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا۔ اس کے بعد بھی اگر وہ مقصد حاصل نہ ہوا اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو پھر یہ نہ کرو اور یہ نہ کہو کہ کاش میں ایسا نہ کرتا اور میں ایسا کرتا، اگر میں وہ نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا۔ یہ اگر مگر چھوڑو، بس قل، یہ کہہ دو کہ قدر اللہ ما شاء، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، میں نے جو چاہا وہ نہیں ہوا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مشیت ہمیشہ اپنے منزل اور اپنے مقصد کو پا لیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہمیشہ وہ پہنچ جاتی ہے آخر تک، وہ نافذ ہو جاتی ہے۔ انسان کی مشیت کبھی نافذ ہوتی ہے، کبھی نافذ نہیں ہوتی۔ انسان کی مشیت کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل ہو جائے تو وہ نافذ ہو جائے، اور انسان کی مشیت کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو وہ نافذ نہیں ہوگی۔ پھر آپ کہیں گے کہ اچھا پھر تو اس کا مطلب پھر مجھے گناہوں کی سزا کی ہوگی، میری مشیت تو ادھوری ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں شامل نہ ہوئی تو پھر مجھے یہ سزا۔ تو میں کہوں گی کہ صرف سزا نہیں، جزا بھی ہے۔ آپ کو جو اچھائی کا جو بدلہ مل جاتا ہے وہ بھی اسی لیے مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی نہ سمجھے تو ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں جس گھر میں رہتا ہوں، حکومت نے اپنا انتظام کیا ہے کہ ایک بجلی گھر بنایا ہے، وہاں پہ بجلی بنتی ہے، پھر اس کے لیے تقسیم کا ایک انتظام ہے، پھر انہوں نے بڑے بڑے وہ پول نصب کیے ہیں، ان میں تار لگایا ہے، ان میں بجلی کا کرنٹ آ گیا ہے، وہ ہمارے گھر تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن اپنے گھر تک پہنچنے کے بعد میں نے اپنے گھر میں بٹن لگا دیے ہیں اور اس میں سوئچ بھی لگا دیے ہیں۔ یہ سوئچ اس طرح بھی ہے اور اس طرح بھی میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں کہ اس کو کنٹرول کے طریقے سے جب بٹن دباؤں تو لائٹ جل جائے گی، نہ دباؤں تو لائٹ بند رہے گی۔ تو میرا بل زیادہ آئے یا کم آئے یہ میرے اختیار میں ہے۔ میں سارا دن رات لائٹوں کو کھلا چھوڑ دوں، پنکھوں کو بھی کھلا چھوڑ دوں، اے سی کو بھی کھلا چھوڑ دوں، موٹر کو بھی کھلا چھوڑ دوں، ساری چیزیں کھلی چھوڑ دوں، یا میں اس کو طریقے سے استعمال کروں۔ پھر یہ ہے کہ میں استعمال بھی کروں درست طریقے سے اور کنٹرول طریقے سے، یہ تو میرا اختیار ہے کہ میں بٹن کو آن کرتا ہوں کہ آف کرتا ہوں۔ اور پھر میں اس بجلی کا استعمال اس کا یہ بھی ہے کہ اس سے پنکھا چلایا جائے، استعمال اس کا یہ بھی ہے کہ اس سے لائٹ جلائی جائے، لیکن ایک استعمال اس کا یہ ہے کہ اس تاروں کو ننگا کیا جائے اور اس کے ساتھ کھیلا جائے، تو پھر وہ بھی اس کا استعمال ہے۔ تو اگر میں اس کی ننگی تاروں کے ساتھ کھیلتا ہوں اور مجھے کرنٹ لگے اور مجھے جلائے تو پھر میں الزام واپڈا والا پر لگاؤں کہ تم نے کرنٹ کیوں چھوڑا تھا میرے گھر کے تاروں میں۔ تو یہ کون سی منطق ہوگی اگر میں یہ منطق کسی نے اس طرح کی منطق اگر کسی کے ہاں بجلی کے غلط استعمال سے کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کا الزام واپڈا والوں پر آ جاتا ہے۔ تو انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مجھے ایک اختیار ہے اور مجھے استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ یہ صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، یہ زبان مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، درست بات بھی میں اس سے کر سکتا ہوں، میں اس سے گالی بھی دے سکتا ہوں۔ تو کیا اگر میں اس سے گالی دوں کسی کو تو پھر یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی غلطی ہو گئی کہ مجھے اس نے زبان کیوں دی۔ یہ ہاتھ میں دوسرے کی مدد کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہوں اور دوسرے کو تھپڑ دینے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ تو اگر میں اسے کسی کو تھپڑ دوں تو یہ غلطی میری ہو گئی، اس لیے میں تو اسے تھپڑ بھی دے سکتا، میں تو اس سے کسی کی مدد بھی کر سکتا تھا۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں، قدر اللہ ما شاء، اللہ کی مشیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مشیت تو ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہوگی تو انسان
نہ نیکی کر سکے گا نہ برائی کر سکے گا. اور نیکی اور برائی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے کہ تم نیکی بھی کر سکتے ہو برائی بھی کر سکتے ہو. تم جو بھی کرو گے تو میری مشیت تمہارے پر. ہاں جب تمہاری مشیت اور میری مشیت آپس میں ٹکرائے گی تو پھر میری مشیت ہوگی, پھر میری مرضی چلے گی, میری مشیت نافذ ہوگی, تیری مشیت نافذ نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے کہ انسان اتنا تو نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا مقابلہ کرے. تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قدر اللہ ما شاء, جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا وہ نافذ ہوا, جو میرا تھا وہ نافذ نہیں ہوا. اور فإن لو تفتح عمل الشیطان, اس میں لو اگر مگر نہ کرے, اس لیے کہ اگر مگر سے شیطان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے. پھر شیطان کے لیے دروازہ کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ تو پھر سارا دن اپنا دماغ کا آتا رہا, اچھا وہاں پہ جو مجھے اتنا نقصان ہوا, وہاں پہ جو فلان کام سے میں رہ گیا, میرا جو فلان کام نہ ہو سکا, اچھا تو یہ سر ہوا کہ میں نے فلان غلطی کی, تو فلان غلطی فلان غلطی فلان غلطی, روزانہ 10 لاکھ مرتبہ اس کا وظیفہ کر دو گے اور اس کا ورد کرتے رہو گے تو وہ کام ہو جائے نہیں ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاگل ہو جاؤ گے, کسی عملی کام سے بھی رہ جاؤ گے. پھر جو جس طرح لوگ کہتے ہیں نا گوتی بشماری, راستے میں جاتے ہیں لوگ اور اسی طرح کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہاں پاگل ہو گیا. تو اس سے مطلب فائدہ کیا ہے؟ وہ جو ہو گیا بس اس کو چھوڑو, جو آنے والا ہے اسی کے بارے میں اسی تجربے سے فائدہ لو اور آئندہ کے لیے کوئی دوسری اس میں لگ جاؤ. یہ ہے اس حدیث کا مطلب. اور میرے خیال میں یہ حدیث فی الحال کافی ہے. یہ چھوٹا سا مشورہ بھی کرنا تھا. د جمعرات پورس بدرس قرآن سورة انعام ختم نو اوس هغه د جمعرات درس به د مرګرو راشي, ډېر مرګرو پکې دغه نه ودا شي د دې په نسبت په مرګري داسې لګه دغه مو دا وی چې یا د سوجنا یا د سوجنا روزانه 2 ځله هفته کې 2 ځله راتل مشکل دي. نو یو اوس جمع شو د مازیګر کې اسه هم خلکو ته ګران دي. نو زما خیال دا دی چې په دې باندې مشوره وکړو چې خیر دې شروع خو وکړو, خو بیا به دغه لږ